اچھا میرے بھائیوں، اب دوسرے کرنٹ افیئر کی طرف آتے ہیں. جو بلوچستان میں ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے دو مرد و عورت کو بڑی سفاکی کے ساتھ قتل کیا گیا. اس چیز سے قطع نظر کہ وہ میاں بیوی تھے یا نہیں تھے، یہ ایک الگ معاملہ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ما ورائے عدالت قتل، ایکسٹرا جوڈیشل قتل اسلام میں حرام ہے. کیونکہ اگر لوگ قانون کو خود ہاتھ میں لیں گے تو قانون کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں، کسی بھی سزا تک پہنچنے کے لیے شواہد کو اکٹھا کرنا اور کوئی رزلٹ نکالنا، اس کے بغیر آپ خود سے سزا ایگزیکیوٹ کریں گے تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ مظلوم لوگوں کو سزا ملے اور مجرمین چھوٹ جائیں. اس لیے اسلام نے ایکسٹرا جوڈیشل قتل کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ کوئی ریاستی ادارہ کرے، خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے، کوئی سیاسی جماعت کرے، یا کوئی قبائلی سسٹم کرے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور وہ سیکولرز اور وہ ایتھیسٹ اور وہ لبرلز جو ان چیزوں کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ وہ لوگ حرکت کر رہے ہوتے ہیں جن سے آپ نماز بھی سنیں تو انہیں نماز بھی نہیں آتی. خواہ وہ کے پی میں رہنے والے غیرت کے نام کے اوپر اس قسم کے قتل پرفارم کرنے والے لوگ ہیں، چاہے بلوچستان میں یا سندھ میں. پنجاب میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز بہت کم ہوتی ہیں، اور جو ہوتی بھی ہیں وہ بھی اکثر انہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پہ آباد ہوتے ہیں اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کو کسی کے چہرے پہ داڑھی نظر آ رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی پریکٹسنگ مسلمان ہے. اب وہ جو کچھ کرے گا وہ اسلام تصور کیا جائے، تو بالکل ایسا نہیں ہے. لہٰذا ہم اس ایکٹیویٹی کو کنڈیم کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر. یہ واقعہ آلموسٹ 2 مہینے پہلے کا ہے، لیکن ویڈیو جو ہے وہ آلموسٹ 1-1.5 ہفتہ پہلے آئی اور پورے ملک کے اندر ہنگامہ کھڑا ہو گیا. حتیٰ کہ جو ہمارے بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے ان سارے معاملات کو ڈسکس کیا، اور ایک بہت بڑی ایمبیگوٹی آئی ہوئی تھی وہ ان کو دور کرنی پڑی، اور چند چیزیں اور بھی سامنے آئیں. اب رہا معاملہ یہ کہ وہ مرد و عورت اپنی مرضی سے اپنے اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگے ہوئے تھے اور انہوں نے شادی کر لی یا بغیر شادی کے رہ رہے تھے. یہ ساری جو انویسٹیگیشن ہے یہ جوڈیشری کا کام ہے، ریاستی اداروں کا کام ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. نہ اس بنیاد پہ وہ ظالم قرار پائیں گے، نہ اس بنیاد کے اوپر مظلوم قرار پائیں گے. اصل چیز یہ ہے کہ کیا اس طریقے سے کسی مجرم کو بھی سزا دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی. نہ کوئی قبائلی سردار اس طرح کا ڈیسیژن خود سے کر سکتا ہے. یہ اہل علم کا کام ہے، حکومتوں کا کام ہے کہ وہ شواہد کی بنیاد کے اوپر کسی رزلٹ کے اوپر پہنچیں گے اور پھر اس فیصلے کو ایگزیکیوٹ کریں گے. بہرحال شروع میں بعض جذباتی لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اس کے اوپر ویڈیوز بنائی. اس وقت تو کئی ایک سٹوریز مارکیٹ میں آ چکی ہیں، ان سٹوریز کے پیچھے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو صرف اس واقعے کو کنڈیم کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، اور اسی کی بنیاد کے اوپر اسلام کا جو سیکس ڈسپلن ہے اس کے حوالے سے تھوڑی بہت گفتگو مجھے کرنی ہے. سورۃ النور قرآن پاک میں 24 نمبر کے اوپر سورت ہے، پارہ نمبر 18 میں. وہ آلموسٹ ساری سورت جو ہے وہ اسلام کے سیکس ڈسپلن کے اوپر ہے. اس سورت کی روشنی میں 10 علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا صرف اسی سورت سے متعلق. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے میں 1-2 باتیں اور بھی عرض کر دوں. جہاں تک وومن رائٹس ان اسلام ہے تو اس کے اوپر میں کئی ایک ویڈیوز میں بول چکا ہوں، آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. پچھلے دنوں جو UAE میں مسلمانوں کی بچیوں سے ہیئر فلپنگ ڈانس کروایا گیا تو میں نے اس کو کنڈیم کیا، اور وہ لوگ جو عورت کو کموڈٹی بنا کے پیش کر رہے ہیں ان کو میں نے اسلام میں عورت کی جو عزت ہے وہ بتائی، خواہ وہ ماں کی حیثیت سے ہو، بیٹی کی حیثیت سے ہو، بیوی کی حیثیت سے ہو. وہ تفصیلاً میں گفتگو آلریڈی کر چکا ہوں، آج اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں جو اسپیسیفک ایک مسئلہ
عورت کو مارنے کا جو مسئلہ ہے جسے غلط طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں مسلمان بھی اور نان مسلم بھی، اس کو بھی میں نے صحیح طریقے سے اس میں ایڈریس کیا. آج اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ورنہ آدھا گھنٹہ اسی پہ لگ جائے گا. وہ آپ میری ویڈیو ضرور دیکھیں. ہیئر فلپنگ ڈانس ساتھ لکھیں انجینئر محمد علی مرزا، وہ ویڈیو کھل جائے گی. آلموسٹ کوئی 3 لاکھ کے قریب لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. اسی طریقے سے قتل ناحق کے حوالے سے تو میں اکثر بولتا ہوں، آج بھی جو مدرسے میں بچہ ناحق قتل ہوا اس کے حوالے سے ساری آیات احادیث میں نے ڈسکس کی ہیں. اس سے پہلے نور مقدم کیس ہوا، اس پہ میں نے ڈسکشن کی، یہ ساری آیات احادیث کور کی. پھر جو ایک ٹک ٹاکر مظلومن شہید کی گئی ثنا یوسف، ان کے حوالے سے میری ڈسکشن آئی، اس میں بھی میں نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی تھی. پچھلے دنوں جو ایک ٹی وی اداکارہ حمیرہ اصغر، ان کی جو ایک دردناک طریقے سے ڈیڈ باڈی ملی، اس پہ بھی میں نے ڈسکشن کی. وہ ساری کی ساری ویڈیوز ان تمام ٹاپکس کو کور کرتی ہیں جو عورتوں سے متعلق ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو پوری ڈاکٹرن سمجھنی ہے تو وہ ساری چیزوں کو دیکھیں. ایک شارٹ کلپ کے اندر آپ ایک بات تو سیکھ سکتے ہیں، پوری ڈاکٹرن نہیں سیکھ سکتے. یہ بعض لوگوں کو جو شوق ہے نا کہ جی 2 منٹ میں بات بتا دیں، 2 منٹ میں یا 2 لائنوں میں بات بتانے سے بات سمجھ آتی نا تو قرآن جو ہے وہ 2 صفحوں کے اوپر نازل ہوتا ہے، 500 صفحات کے اوپر اتنی ضخیم کتاب نہ ہوتی. اگر اللہ تعالیٰ کو اپنا مقدمہ بتانے کے لیے اتنی موٹی کتاب کی ضرورت ہے نا تو ہم تو مخلوق ہیں، کیونکہ وسوسے ہی اتنے ہیں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں اتنی زیادہ ہیں. وہ ہر ٹاپک دوسرے ٹاپک کے ساتھ ایسا گوندا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو اوور لک کرتے ہیں نا تو پورا مقدمہ دوسری طرف چلا جاتا ہے. اس لیے میں اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں آج سکپ کر رہا ہوں، میں اپنی وہ ویڈیوز آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہ جی انجینئر صاحب نے اس مسئلے پہ ڈسکس کرتے ہوئے یہ چیز کیوں چھوڑ دی ہے. وہ اس لیے چھوڑی ہے کہ وہ ساری چیزیں آلریڈی ریکارڈ ہیں. آج میں کچھ نئی باتیں اس سے جڑی ہوئی کرنا چاہتا ہوں جو میں نے ابھی تک کیمرے میں ایک جگہ پہ کسی ٹاپک کے انڈر ڈسکس نہیں کی تھی، تاکہ پبلک کا انٹرسٹ بھی رہے ان ٹاپکس کے اوپر. وہ 10 علمی پوائنٹس ہیں جو میں نے سورۃ النور سورت نمبر 24 پارہ نمبر 18 اس کے کانٹیکسٹ میں ڈسکس کرنے. ویسے تو سورۃ النور ساری کور کی جائے تو 5-6 گھنٹے چاہیے، لیکن میں نے اس میں جو کریٹیکل چیزیں سیکس ڈسپلن سے متعلق تھیں اسلام کے، پوری سورت کو پڑھ کے میں نے 10 علمی پوائنٹس میں ایک جگہ ان کے نوٹس بنائے ہیں. اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو کراس ریفرنس کی آیات تھیں اور احادیث، ان کو بھی ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ لکھا ہے تاکہ میں آپ تک اپنی بات آسان طریقے سے پہنچا سکوں. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. علمی پوائنٹ نمبر 1، سورۃ النور سورت نمبر 24 پارہ نمبر 18. اس کا آغاز بیسیکلی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر جو منافقین کی طرف سے تہمت لگائی گئی، اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ایک احکامات نازل فرمائے اور ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی برات کا بے قصور ہونے کا اعلان کیا، اور قیامت تک یہ آیات ان کی شان پر گواہ ہیں. اور اس ایک واقعے کے کانٹیکسٹ میں امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شرعی احکام بیان فرما دیے. اگر وہ واقعہ آپ سننا چاہتے ہیں تو آلریڈی میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. حدیث افک کہا جاتا ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. ہم اپنی ویڈیو میں ان احادیث کے نمبر بھی ڈسپلے کر دیں گے. بخاری کا نمبر چونکہ ایک یونیک ہے، مجھے زبانی یاد ہے، 4141 4141 نمبر ہے حدیث افک کا. کافی لمبی حدیث ہے. اس کی راویہ خود ام عائشہ ہیں سلام اللہ علیہا. انہوں نے وہ پورا واقعہ بیان کیا ہے جس کانٹیکسٹ میں یہ سورت نازل ہوئی، اور سارے احکامات پھر تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے. بہرحال آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدکاری کرنے والے مرد اور عورت ان کی سزا بیان کی. 100 کوڑے دونوں کو لگائے جائیں گے، اور یہ سزا ان مرد و عورت کے لیے ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہیں.
شادی شدہ کی سزا قرآن پاک میں بیان نہیں ہوئی، وہ سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہے، اور یہ وہ سنت ہے جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، یعنی سنی شیعہ اختلاف نہیں ہے، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں متفق ہیں اس بات کے اوپر۔ اور اگلی امتوں میں بھی یہ سزا تھی کہ شادی شدہ مرد و عورت اگر بدکاری کریں گے تو ان کی سزا قتل ہے، اور وہ قتل نارمل طریقے سے نہیں ہوگا، رجم کے ذریعے، یعنی ایسے مرد و عورت کو زمین میں گڑھا کھود کر کھڑا کیا جائے گا، صرف سر باہر رکھا جائے گا، اور پھر ارد گرد لوگ کھڑے ہو کر پتھر مارنا شروع کریں گے یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو جائے۔ بڑی دردناک سزا ہے، انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ سزا ڈیٹرنس کے لیے ہے۔ نبی الاسلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں اکا دکا دفعہ ہی یہ سزا اسٹیبلش ہوئی ہے، کیونکہ اس کے لیے جو گواہیاں رکھی گئی ہیں وہ اتنی سخت ہیں، ان تک پہنچنا اتنا مشکل ہے کہ اس کو اسٹیبلش کرنا ایک مشکل کام ہے۔ لیکن اگر یہ منظر کوئی دیکھ لے اپنی آنکھوں سے تو بھائی وہ کبھی بھی یہ برائی کرنے کا سوچے گا نہیں۔ تو شادی شدہ مرد و عورت کے لیے سزا سنگسار بخاری مسلم میں آئی، غیر شادی شدہ کے لیے قرآن پاک میں 100 کوڑوں کی سزا آئی، اور بخاری مسلم میں ایسی احادیث بھی موجود ہیں جن میں غیر شادی شدہ کے لیے جلا وطنی کا بھی حکم ہے 100 کوڑوں کے ساتھ، یعنی جو عادی لوگ ہیں ان کے لیے پھر یہ سزا بھی ہوگی کہ ان کو اپنے ملک سے نکال دیا جائے، اور اگر اس پر بھی کوئی ترا ہوگا پھر ظاہر فساد فی الارض کی سزا لگے گی، جو سورۃ المائدہ میں آئی کہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، سولی دیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، سورۃ النور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا بیان کرنے کے حوالے سے کہا کہ یہ سزا اعلانیہ ہوگی، چھپ چھپا کے نہیں ہوگی، اور مسلمانوں کی جماعت اس کو ویٹ کرے گی اپنی آنکھوں سے تاکہ ڈیٹرنس ہو۔ چند لوگ دیکھیں گے اور پھر وہ آگے بتائیں گے۔ کئی لوگ جنہوں نے سعودی عرب میں قاتلین کے گلے اترتے ہوئے دیکھے ہیں نا، وہ اپنا ایکسپیرینس بتاتے ہیں کہ یہ فلموں میں دیکھنا اور چیز ہوتا ہے بھائی، جس نے لائیو کسی انسان کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا ہے نا، کئی لوگ تو ایک ایک ہفتے تک سو نہیں پاتے، کئی لوگوں کو بخار چڑھ جاتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ ایک بڑا یونیک ایکسپیرینس ہے، تو وہ اس قسم کا گناہ کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی سزا کو لوگ ویٹ کریں گے، اور اس سزا کو اسٹیبلش کرتے ہوئے تمہارے دل میں نرمی نہ آئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو اس کائنات میں رحم پیدا فرمانے والا ہے، اللہ، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نرمی نہ آئے اس سزا کو اسٹیبلش کرتے ہوئے، یہ حدود اللہ ہے۔ اور اس پر تر رہا یہ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس جب ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا اور لوگوں نے سفارش کرنے کی کوشش کی، نبی علیہ السلام جلال میں آئے، آپ نے فرمایا تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ ان کے اشرافیہ ایلیٹ کے لیے اور قانون ہوتا تھا اور غریب لوگوں کے لیے اور قانون۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا۔ حالانکہ فاطمہ بخاری اور مسلم میں آیا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اگر فاطمہ کے لیے میں اس قسم کے نظریات رکھتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ بالفرض اگر وہ بھی یہ کریں گی تو اللہ تعالیٰ کی حدود کے حوالے میں کوئی نرمی کا اظہار نہیں کروں گا، اور کون؟ جو خود رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے حقوق کے معاملے میں نبی علیہ السلام کی ٹالرنس بالکل زیرو تھی، وہاں نرمی والا پہلو نہیں تھا۔ پھر علمی پوائنٹ نمبر 3، اگر کوئی کیس عدالت میں پہنچ جائے تو سورۃ النور میں آیا کہ 4 گواہ آپ نے پیش کرنے ہیں، تب بدکاری کی سزا ایگزیکیوٹ کی جائے گی، 100 کوڑوں والی غیر شادی شدہ کے لیے، اور شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا جو احادیث میں رپورٹ ہوئی جس کے اوپر اجماع ہے۔ اور پھر سورۃ النور میں 7 آیا کہ اگر کوئی 4 گواہ نہیں لا سکتا، اس کے باوجود وہ کورٹ میں جائے گا، تو اگرچہ وہ سچا بھی ہوا، ظاہر اکیلا تو وہ ہے، پھر بھی اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے کیونکہ اس نے جھوٹا الزام لگایا ہے۔
اگرچہ وہ سچا الزام ہی کیوں نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ اسلام ڈسکریج کرتا ہے اس طرح کی چیزوں کو عدالت میں لے جانا. اور یہ میں وہ معاملہ ڈسکس کر رہا ہوں جس میں بدکاری بالرضا ہو رہی ہے, زنا بالرضا کی بات کر رہا ہوں. جو بالجبر والا معاملہ ہے تو ظاہر ہے اس میں تو مظلوم عدالت میں جائے گا اور وہ انصاف حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, اس کا معاملہ ایک الگ ہے. لیکن ایک ایسا کہ آپ لوگوں کی برائیوں کی طاق میں رہیں اور اس کو جا کے عدالت میں رپورٹ کریں, اس کو اسلام پسند نہیں کرتا. اس طرح کے معاملات پہ اگر پردہ ہے تو پردہ رہے, معاشرے میں یہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں ہونی چاہیے, سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہوا ہے اس کا معاملہ ظاہر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر کسی کا پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہوا ہے. اگر وہ برائی کے ساتھ چیخو پکار کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے صرف نظر فرماتا ہے, ظاہر ہے وہ تو مظلوم ہے. تو زنا بالجبر یعنی کسی کے ساتھ زبردستی کوئی بدکاری کا معاملہ ہوا ہے وہ ایک معاملہ الگ ہے, وہ ظاہر رپورٹ کرے گا. اب اس میں عین ممکن ہے بلکہ یقیناً ایسا ہی ہوگا کہ وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا. تو 4 گواہوں کے بغیر اگر وہ جائے گا تو ظاہر ہے عدالت میں وہ ثبوت پیش نہیں کر سکے گا, تو سزا اس پہ پلٹ سکتی ہے. تو اس کے لیے پھر کوئی آلٹرنیٹو معاملہ کیا جا سکتا ہے. آج کے اس ماڈرن دور میں اب ہمارے پاس ایسے ریسورسز موجود ہیں کہ اجتہاداً ان ریسورسز کو یوز کر کے اس اصل سزا کو ایگزیکیوٹ کروایا جا سکتا ہے. مثلا سی سی ٹی وی کیمرہ, اس کی ویڈیو, ڈی این اے ٹیسٹ, بشرطے کہ یہ فورینزک جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ گورے کی لیبارٹری میں ہو, کسی مسلمان کی لیبارٹری میں نہیں کہ جو بکتا ہے اور لوگوں کے اوپر الزام لگا دیتا ہے. یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ معاملات ہونے چاہیے. یہ میں اجتہاداً بات کر رہا ہوں. اب جب میں نے پہلے بھی اس قسم کی گفتگو کی تو بعض علماء نے کہا یہ حدود اللہ کو چینج کر رہا ہے. بھائی حدود اللہ کو چینج نہیں کر رہا, حدود اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اڈاپٹ کر رہا ہوں. حدود اللہ کو چینج کرنا یہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہے کہ 100 کوڑے نہیں لگیں گے 50 لگیں گے. حدود اللہ کو چینج کرنا یہ ہو کہ رجم کی سزا نہیں ہوگی شادی شدہ کے لیے, اس کو کوڑے مارے جائیں اور رجم کی سزا اس کی معاف کر دی جائے. یہ حدود اللہ کو چینج کرنا ہے. لیکن حدود اللہ تک پہنچنے کے لیے جو ذرائع اڈاپٹ کرنے ہیں, باقی معاملات میں بھی تو ہم ذرائع لے کے چل رہے ہیں نا. اور سی سی ٹی وی کیمرہ, ڈی این اے ٹیسٹ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ اس کے ذریعے آپ مجرمین کو پکڑ لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ زینب قتل کیس ہوا تھا, سینکڑوں لوگوں کے ڈی این اے ٹیسٹ ہوئے اور ایک بندے کا پازیٹو آیا. الٹیمیٹلی وہ مان گیا کہ اس نے وہ حرکت کی تھی, ادروائز وہ پکڑا نہیں جانا تھا. تو اس میں اگر کوئی احتیاط کرنی ہے تو سارے شواہد اس شخص کے سامنے رکھے جائیں, اس کے بعد اس سے اقرار کروایا جائے. اور یہ تو علماء بھی مانتے ہیں, بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہ کا خود اقرار کر لیتا ہے, 4 دفعہ خود اپنے اوپر گواہی دے دیتا ہے کہ میں نے یہ برائی کی ہے, تو پھر اس کے اوپر سزا ایگزیکیوٹ ہوگی. تو میرا موقف یہ ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ اور ڈی این اے ٹیسٹ یہ وہ ذرائع ہیں کہ جو اس سزا تک پہنچنے کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. باقی علماء اس کے اوپر اپنی رائے دے سکتے ہیں, ہم نے تو اپنا موقف رکھ دیا. علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ ہے اسپیسیفک ایک کیس جس میں کوئی مرد اپنی بیوی کو دیکھے کسی اور مرد کے ساتھ برائی کرتے ہوئے. اب یاد رکھیے گا یہ برائی کا جب ذکر ہے تو اس میں وہ ایکسٹریم لیول کی برائی ہے, انٹر کورس. جب تک وہ نہیں ہوگا سزا اسٹیبلش نہیں ہوگی. 4 گواہ بھی انٹر کورس کو دیکھیں گے تو صرف مرد و عورت کا ایک جگہ پر ہونا یا برہنہ ہونا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اس ایکسٹریم لیول کی سزا ان کو دی جائے. این ممکن ہے وہ اس لیول پہ ابھی پہنچے نہ ہو, اس لیے وہ گناہ اس لیول پر ہو تو سزا اسٹیبلش ہوگی. اب کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھتا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس مرد کو اس حوالے سے ایک آسانی دی ہے. ظاہر ہے ایک ایکسٹراڈنری کیس ہے. بخاری مسلم میں ایک تفصیل کے ساتھ واقعہ بھی رپورٹ ہوا ہے, ایک سے زیادہ واقعات ہیں جن کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت بھی ذکر ہوئی کہ ایک صحابی نے نبی الاسلام سے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ اسی حالت میں دیکھوں تو میں اسے قتل کر دوں. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ تم اس شخص کی غیرت کو دیکھو
اور اس سے بڑھ کر اللہ کا رسول غیرت فرمانے والے ہیں، اور ان سے بڑھ کر اللہ غیرت فرمانے والا ہے۔ اسی اسنا میں اللہ تعالی کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ ایگزیکٹلی اس حالت میں دیکھے، بخاری مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں ایک حدیث میں کہ وہ صحابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں پھر 4 گواہ تلاش کرنے کے لیے نکل پڑوں، تو میں نکل پڑا تو وہ تو اس حالت میں ہوں گے نہیں، الٹا مجھے مار پڑے گی۔ اب نبی اسلام نے اس بات کو کوئی گستاخی شمار نہیں کیا، ایک جینوئن کوسچن تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائل کو بلایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا لیان کا۔ لیان کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھتا ہے تو اسے پھر 4 گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ عدالت میں آ کر 4 دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ برے عمل میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور قسم اٹھاتے ہوئے وہ کہے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں، اور 5ویں دفعہ پھر وہ کہے گا، یہ سورۃ النور میں لیان کے الفاظ آئے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ 5 گواہیاں وہ دے گا، 4 وہ 4 گواہوں کے ایکویلنٹ ہوگی اور 5ویں یہ، تو اس کی عورت کو پھر سزا ایگزیکیوٹ کی جائے گی۔ لیکن اس طرح تو کوئی مرد بھی غصہ نکال سکتا ہے اپنی بیوی کے اوپر، تو اس کا تدارک ساتھ کیا گیا کہ اگر وہ عورت اس کے جواب میں کہہ دے 4 دفعہ قسم اٹھا کر کہ میرا خامند جھوٹ بول رہا ہے اور میں سچ کہہ رہی ہوں کہ میں نے اس طرح کی کوئی برائی نہیں کی، اور 5ویں دفعہ وہ کہے کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پہ، یعنی میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ پھر مجھے سزا دے، تو پھر ایسی عورت کو سزا نہیں ہوگی دنیا کی عدالت میں، اللہ کی عدالت میں وہ پکڑی جائے گی اگر وہ جھوٹی ہوئی، اور اگر وہ سچی ہوئی تو ویسے ہی بچ گئی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح تو ساری عورتیں پھر جھوٹی قسم کھائیں گی، جی کھائیں گی اور جہنم میں جائیں گی، تو مرد کو کیا فائدہ ہوا؟ مرد کو یہ فائدہ ہوا کہ اس کے بعد بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی بیوی نے اسی طریقے سے جھوٹی قسم کھا لی تھی، تو اس نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ پھر آپ گواہ ہو جائیں، میں اس کو اسی مجلس میں 3 دفعہ طلاق دیتا ہوں، ایسی عورت کے ساتھ میں تو نہیں رہ سکتا جس کو میں نے خود دیکھا ہے اس حالت میں۔ پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر بچہ اس شکل کا پیدا ہوا تو یہ مرد سچ کہہ رہا ہے، اور اگر بچہ اس شکل کا ہوا تو وہ عورت سچی ہوگی، اور جب بچہ پیدا ہوا تو وہ مرد کی بات درست نکلی، اس کی بیوی نے واقعی بدکاری کی تھی، لیکن دنیا میں اس نے نبی اسلام کی موجودگی میں جھوٹی قسمیں کھا لی۔ تو یہ جھوٹی قسمیں اس زمانے میں بھی لوگ کھا لیتے تھے، آج بھی لوگ کھا لیتے ہیں۔ بہرحال اسی حدیث پہ باب باندھا ہے امام بخاری نے اکٹھی 3 طلاق کا جواز۔ لیان کے کیس میں وہ لوگ جو ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک مانتے ہیں، یعنی اہل حدیث، اہل حدیث میں بھی سارے نہیں، ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اہل سنت کے مین سٹریم کے موقف کے ساتھ تھے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی تصور ہوں گی، اگرچہ دینا حرام ہے لیکن تینوں شمار ہو جائیں گی۔ لیکن یہ لیان کے مسئلے میں اہل حدیث بھی یہ مانتے ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور اسی حدیث پہ امام بخاری نے بھی اپنا عقیدہ لکھ دیا اکٹھی 3 طلاق کا جواز، یعنی امام بخاری کا بھی یہ نظریہ تھا کہ اکٹھی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں لیان کے کیس میں، لیکن انہوں نے اوورآل اس پہ چیپٹر بنا کے اپنا موقف بھی بیان کر دیا، اور اس میں پھر صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی موجود ہیں کہ اس صحابی کا جو یہ واقعہ ہوا نا، یہ امت کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا، اس کے بعد پھر یہ طے پا گیا۔ حالانکہ قرآن میں تو صرف اتنا تھا کہ وہ عورت سزا سے بچ جائے گی 5 جھوٹی قسمیں دے کر، اگلی بات قرآن میں رپورٹ نہیں ہوئی تھی۔ جب واقعہ آیا تو صحابی نے جب طلاق دی نا، نبی الاسلام نے اس طلاق کو اسٹیبلش کیا، اور پھر یہی سنت قرار پایا کہ ایسے مرد و عورت پھر اکٹھے نہیں رہیں گے، ویسے بھی رہ نہیں سکتے۔ تو یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ بخاری مسلم میں آئی ہے، قرآن میں صرف گواہی کا ذکر ہے، لیکن بخاری مسلم میں آئے کہ پھر ان کے درمیان لادگی بھی کروائی جائے گی، وہ اکٹھے نہیں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے۔ یہ معاملہ اس کے ساتھ جڑا تھا، اس لیے میں نے اس کو ذرا کھول کر بیان کیا۔ علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ سورۃ النور کی آیت نمبر 19 سے متعلق ہے۔ ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں
ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ اہل ایمان میں فحاشی پھیل جائے، بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں وہ سارے لوگ شامل ہیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بے حیائی کر رہے ہیں، فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں، اور اپنی عورتوں کو بے پردہ دکھا کے حرام کی کمائیاں کھا رہے ہیں، وہ سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا میں آپ عذاب دیکھتے ہیں کتنی برے طریقے سے ان کی ایگزٹ دنیا سے ہوتی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یعنی اس کا انجام کیا ہونے والا ہے تمہیں نہیں پتا۔ آخرت کا معاملہ تو ظاہر ابھی دیکھا نہیں ہے، کتنا دردناک عذاب ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 6، وہ سورۃ النور کی آیت نمبر 21، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تتبعوا خطوات الشیطان، مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی، یعنی شیطان کے راستے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ وَمَن یتبع خطوات الشیطان، اور جو کوئی شیطان کے راستوں کی پیروی کرے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو بے شک شیطان تو پھر اسے حکم دے گا، آمادہ کرے گا کہ وہ بے حیائی کرے اور گناہ کے کام کرے۔ ویسے تو بے حیائی بھی گناہ کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو الگ سے ذکر کیا ہے، یہ ایکسس آف ایول ہے، اس لیے برائی اور بے حیائی کو الگ الگ ذکر کیا۔ جس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایاک نستعین بھی ایاک نعبد میں داخل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو الگ اس لیے ذکر کیا کہ زیادہ شرک ایاک نستعین میں ہوتا ہے، غیر اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، دعا عبادت ہے، لیکن اس کو الگ سے ذکر کیا، اس کو ایاک نعبد سے الگ ذکر کیا تاکہ اس کو ڈومیننٹ کر کے بیان کیا جائے، لوگ بچ سکیں۔ یہاں پر بھی دیکھیں فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک شیطان تو تمہیں حکم دیتا ہے، آمادہ کرتا ہے اس بات پہ کہ تم بے حیائی کرو اور گناہ کے کام۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہ ہوتا کہ وہ کبھی نیک پارسا پاکیزہ ہو سکتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ پاک کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے۔ پاک بھی ظاہر اسی کو کرے گا جو پاک ہونا چاہے گا، جو نہیں ہونا چاہے گا اسے پاک نہیں کرے گا۔ علمی پوائنٹ نمبر 7، یہ وہ کریٹیکل پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں نے تھوڑی تفصیلاً گفتگو کرنی ہے۔ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور لوگ بڑے کنفیوز ہیں اس معاملے میں، کئی لوگ سائیکو بن چکے ہیں سوچ سوچ کے۔ وہ سورۃ النور کی آیت نمبر 26 ہے، الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں جو ہیں وہ ناپاک مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور جو ناپاک گندے خبیث مرد ہیں وہ خبیث عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین، اور جو پاکیزہ عورتیں ہیں وہ پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، اور جو پاکیزہ مرد ہیں وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اتنا حصہ لے کے لوگ کہتے ہیں کہ جی جو نیک ہوگا اس کی بیوی بھی نیکی ہوگی، اور جو بدکار ہوگا اس کی بیوی لازماً بدکار ہی ہوگی۔ قرآن یہ بتانا ہی نہیں چاہ رہا، قرآن تو یہ ایکسپرٹ اوپینین دے رہا ہے کہ حقیقتاً دیکھا جائے تو بدکار عورتیں اسی قابل ہیں کہ وہ بدکار مردوں کے عقد میں ہو۔ نیک آدمی کے عقد میں بدکار عورت کا ہونا یہ اس عورت کا حق نہیں ہے، لیکن یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ایسا ہوگا، نہیں ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ورڈک ہے کہ جو ناپاک عورتیں ہیں نا، قابل ویسے اسی کے ہیں کہ ان کے مرد بھی ناپاک ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ناپاک عورت ہے تو لازماً اس کا مرد بھی ناپاک ہی ہوگا، دو باتوں میں فرق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حقدار وہ اس کے ہی ہیں کہ وہ بدکار مردوں کے انڈر ہوں، نیک مرد
ان کا خاوند ہونا نہیں چاہیے. اسی طریقے سے جو نیک مرد ہیں ان کا حق ہے کہ ان کی بیویاں نیک ہوں. جو بدکار مرد ہیں ان کا حق نہیں ہے کہ ان کی بیویاں نیک ہوں. لیکن اس کے الٹ ہو سکتا ہے بھائی, ہوا ہے. قرآن پاک میں فرعون کی بیوی جو سب سے بڑا نجس تھا, ظاہر مشرک تھا, خدائی کا دعویٰ کیا, اور قرآن کہتا ہے کہ مشرک نجس ہے, پلید ہے. اس کی بیوی پاک تھی, نیک خاتون تھی. اور دو پاکیزہ مرد نوح اور لوط علیہم السلام, ان کی بیویاں کافرہ تھی. اچھا, یہاں بعض لوگوں نے کہا کہ وہ بدکار عورتیں نہیں تھیں, ویسے کافرہ تھی. بالکل یہ بات تو درست ہے کہ ان کی بدکاری رپورٹ نہیں ہوئی, صرف کفر رپورٹ ہوا ہے. لیکن کفر اور شرک خود ایک بدکاری ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں. ان معنوں میں حضرت لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویاں بھی نجس تھیں. ہاں, رہا وہ مرد و عورت کی بدکاری والا معاملہ تو اس معاملے میں ان کی کوئی برائی رپورٹ نہیں ہوئی. لہذا ادھوری بات نہیں کرنی چاہیے, پوری بات کرنی چاہیے. تو اس سے یہ کلیئر ہو گیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ جو میں معنی بیان کر رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں بھائی, یہ فٹ اینڈ بیٹھتا ہے. اور اسی سورۃ النور کی جو آیت نمبر 3 ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو بیان کر بھی دیا ہے. جو میں نے یہ تشریح کی کہ خبیث عورتیں تو قابل اس کے ہیں کہ ان کے مرد بھی خبیث ہی ہوں. یہ مراد نہیں کہ لازماً ان کے مرد ہوں گے, ایسے نیک مرد کے انڈر بھی آ سکتی ہیں. اس کی تفسیر قرآن میں ہی ہے, سورہ نور کی آیت نمبر 3 میں, الزانی لا ينکح الا زانیہ, بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت کے ساتھ ہی, او مشرکہ, یہ شرک کرنے والی عورت کے ساتھ. کیوں؟ شرک کرنے والا نجس ہوتا ہے. اب یہاں سے اس آیت کی تشریح بالکل درست ہوگی. جو آیت جو ہے وہ کئی لوگوں نے تختہ مشق بنائی ہوتی ہے, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, اور کہتے ہیں دیکھیں جی اس کی عورت بدکار اس لیے نکلی کہ یہ خود بھی ایسا ہی تھا. نہ, قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بدکار مرد ہیں وہ قابل اس کے ہیں کہ ان کی عورت بدکار یا مشرکہ ہونی چاہیے. نیک عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہونا چاہیے بدکار مرد کا. اور یہ رشتہ دیتے وقت لیتے وقت لوگوں کو چیک کرنا چاہیے کہ کن مردوں کے حوالے اپنی بچیوں کو کر رہے ہیں, یا اپنے بچوں کے عقد میں کون سی عورتیں لائی جا رہی ہیں. ویسے یہ حیران کن بات ہے, بدکار مرد بھی یہ خواہش کرتے ہیں کہ ان کی عورتیں جو ہیں وہ بڑی پرہیزگار ہوں. کہ جتنے آپ کو اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے کالجز کے باہر یہ لفنڈر نظر آ رہے ہوتے ہیں نا, عورتوں کو چھیڑنے کے لیے, ان سے اگر پوچھیں نا کہ تمہاری بیوی کیسی ہونی چاہیے تو وہ کبھی بھی اس قسم کی کوئی عورت ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ جو بے پردہ ہو. وہ کہیں گے جی میری جو بیوی ہے اس کو فل پردہ کرنا چاہیے. تو ان کو پھر یہی آیت سنانی چاہیے کہ الخبیثات للخبیثین, ہاں, والخبیثون للخبیثات. ہاں, تیرے بارے میں کہ تو اس چیز کا اہل ہی نہیں ہے, اپنا کریکٹر درست کر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زانی مرد تو اسی قابل ہیں کہ وہ زانیہ عورت کے ساتھ شادی کریں یا کسی مشرکہ عورت کے ساتھ. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ, اور جو بدکار عورت ہے وہ اسی چیز کی حقدار ہے کہ وہ کسی بدکار مرد کے ساتھ شادی کرے, او مشرک یا کسی مشرک کے ساتھ. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور یہ بدکار مرد و عورت حرام ہے مسلمانوں کے حق میں جو مومنین ہیں. یعنی مومنین کے لیے صرف مشرک عورت یا مشرک مرد حرام نہیں ہے, بدکار مرد و عورت بھی حرام ہے. تو یہ تشریح میں نے قرآن پاک سے کر دی تاکہ یہ معاملہ بھی کھل کے سامنے آ جائے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی میں اور سنن نبی داؤد کے اندر. ایک صحابی تھے, اسلام قبول کر لیا. سورہ نور کی ان آیات کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے یہ حدیث نقل کی ہے اور امام ابو داؤد بھی لے کے آئے. وہ صحابی مسلمان ہوئے, ان کا کسی عورت کے ساتھ افیئر تھا اور وہ عورت بدکار عورت تھی اور ریگولرلی اس کے پاس جایا کرتے تھے. آخری دفعہ جب وہ اس عورت کے پاس گئے
تو مجبوراً گئے، کیونکہ وہ عورت جہاں رہتی تھی وہاں پر ایک مسلمان قیدی تھا جس کو چھڑا کر اس صحابی نے مدینہ شریف ہجرت میں اپنے ساتھ لے کے جانا تھا. تو وہ رات کے آخری پہر وہ اس گاؤں میں پہنچے اور وہ عورت انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی. اس نے پہچان لیا اندھیرے میں اور اس نے پوچھا تم وہ؟ انہوں نے کہا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے پاس آؤ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس طرح کا رشتہ حرام ہے، تو میں اب یہ ایکٹیویٹی دوبارہ نہیں کروں گا. بس اتنی بات سننی تھی تو اس عورت نے شور مچا دیا اور قبیلے والوں سے کہا کہ یہ تمہارے قیدی کو چھڑا کے لے کے جا رہا ہے. خیر اس وقت تک انہوں نے اس کو اپنی سواری پہ بٹھا لیا تھا. وہ وہاں سے بھاگے، ایک غار میں جا کے پناہ لی. تلاش کرتے کرتے لوگ پیچھے آئے. وہ صحابی کہتے ہیں میں اس غار میں چھپا ہوا تھا، بائی چانس رات کے اندھیرے میں اسی غار کے پاس انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور پیشاب میرے اوپر گر رہا تھا. یعنی بالکل میں سامنے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا پردہ کیا ان کی آنکھوں کے آگے کہ میں ان کو نظر نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. پھر وہ اس قیدی کو لے کے نبی اسلام کی خدمت میں پہنچے اور وہاں جا کے پتا انہوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ اس عورت کے ساتھ میری شادی کروا دیں. جو عورت ان کو مروانے لگی تھی، ایک طرف تو نیکی کا یہ لیول ہے کہ اس کے ساتھ بدکاری نہیں کی، اور اس کی برائی کا یہ لیول ہے کہ وہ مروانے لگی تھی اس مرد کو. ظاہر پکڑے جاتے تو قتل کر دینا تھا انہوں نے. قبائلی سسٹم میں تو درمیان کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے قرآن پاک کی یہی آیات تلاوت کی کہ زانی جو مرد ہیں وہ حقدار ہیں کہ ان کی عورتیں بدکار ہوں یا مشرکہ ہوں، اور اسی طریقے سے زانیہ عورتوں کے لیے ہے کہ ان کے مرد زانی یا مشرک ہوں، اور یہ رشتے حرام کیے گئے ہیں مسلمان مرد و عورت کے لیے. تو پھر وہ صحابی اس معاملے میں پیچھے ہٹ گئے. یہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ ایک کامل الایمان مؤمن کو کبھی بھی کسی بدکار عورت کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے، اور ایک کامل الایمان عورت کو کسی بدکار مرد کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے. اب جن کی ہو گئی ہوئی ہیں اور وہ مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا ایک معاملہ بالکل الگ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی آسانی کا معاملہ کرے. بہرحال رشتہ کرتے وقت اس چیز کا دیکھنا ضروری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھیں. اس کو سپورٹو وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 بھی ہے، وہ بھی میں ادھر ہی کور کر دیتا ہوں. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، شرک والی عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور ایک مسلمان کنیز لونڈی، جو سسٹم اس وقت چلتا تھا اب تو ابسلیٹ ہو چکا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے اس طرح کی آزاد مشرکہ عورت سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں وہ مشرک عورت کا حسن بھا جائے، پھر بھی تم نے کسی مسلمان عورت کے ساتھ، خواہ وہ کوئی لونڈی ہے اس کے ساتھ شادی کر لو، اس طرح کی عورت کے ساتھ شادی نہ کرو. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مسلمان عورتیں بھی کسی مشرک مرد کے ساتھ شادی نہ کریں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور ایک مؤمن غلام، خَيْرٌ مِّن مُشْرِك، مشرک آزاد مرد سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں بھا جائے. أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ سارے لوگ وہ ہیں جو تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، جبکہ اللہ تمہیں جنت کی طرف پکار رہے، بلا رہے. وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور اپنے حکم سے مغفرت کی طرف. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور وہ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. یعنی اللہ تعالیٰ اس قسم کے جو سیکس سے متعلق معاملات کو ڈسکس اس لیے کرتا ہے تاکہ تم آخرت کے عذاب سے بچ سکو. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی اس طرح کی گفتگو کی جائے فن کے طور پر. اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے پاک ہے. تمہاری اصلاح کے لیے، تمہاری آخرت میں بچت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے، کسی کو وہم باقی نہ رہے. یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کا قول ہے. وہ یہ کہتے تھے
کہ میں تو اس سے بڑا کوئی شرک نہیں سمجھتا کہ کوئی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے یا کہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہے. یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر اس آیت کی روشنی میں کرسچنز کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو بھی حرام سمجھتے تھے، لیکن یہ صرف عبداللہ ابن عمر کا تفرد ہے. اس لیے حافظ ابن کثیر نے یہ بخاری میں جو ابن عمر کا قول ہے نقل کر کے کہا کہ امت کا اجماع، صحابہ کا اجماع اس کے خلاف ہے. یہ ابن عمر کا موقف غلط ہے، کیونکہ سورۃ المائدہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے، اور سورۃ المائدہ میں کرسچنز اور جیوز کا شرک بیان ہوا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اہل کتاب کی عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ. لہذا مشرک عورتیں جن سے نکاح کی اجازت نہیں مسلمانوں کو، وہ صرف وہ مشرک عورتیں ہیں جو آسمانی مذاہب کی ماننے والی نہیں ہیں. پارسی، ہندو یا ایتھیسٹ، یہ ساری عورتیں مسلمان مردوں کے لیے حرام ہیں. لیکن جیوز اور کرسچنز کی عورتیں مسلمان مردوں کے لیے حلال ہیں. یہ سورۃ المائدہ میں حکم نازل ہوا. سورۃ المائدہ آخری سورتوں میں آتی ہے جس میں شریعت کے فائنل احکام آئے. سورۃ البقرہ کی ایکسیپشن ہے سورۃ المائدہ اس حوالے سے کہ مشرک میں صرف اہل کتاب مشرک کو اللہ تعالیٰ نے ایکسکلوڈ کر دیا کہ ان کے بارے میں معاملہ الگ ہے، اور وہ بھی ان کی عورتوں کا. اہل کتاب مرد کے ساتھ مسلمانوں کی عورت شادی نہیں کر سکتی. اب مجھے بتائیں، اگر جیوز اور کرسچنز کی عورتیں مسلمان مردوں کے لیے حلال ہیں تو سنی شیعہ کا بھی نکاح آپس میں کرنا درست ہوگا؟ یا تو مذہب بھی ایک ہے. کرسچنز کے ساتھ تو ہمارا بہت بڑا اختلاف ہے نا. کرسچنز ہمارے نبی کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں، جس طرح کے یہودی حضرت عیسیٰ کو دجال سمجھتے ہیں. اب کوئی ہمارے پیغمبر کو دجال سمجھ رہا ہے کہ اس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا ہے، اس کی عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے شادی کرنے کی صرف اس وجہ سے کہ آسمانی مذہب کی ماننے والی ہے. اور جو مسلمان سنی شیعہ اپنے نبی کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اس کا مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی سنی کا شیعہ سے نکاح ہو جاتا ہے، شیعہ کا سنی سے نکاح ہو جاتا ہے. لو سامو، میں نے تو قرآن سے ثابت کر دیا. لہذا یہ جو ابن عمر کا فتویٰ ہے وہ ان کا ایک ذاتی فتویٰ ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے امت کے اجماع کے ساتھ، اس لیے امت نے ان کو ایکسیپٹنس نہیں دی. یہاں پہ ضمناً میں ایک اور چیز بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگ جب کبھی ان کے اوپر نیکی کا غلبہ ہوتا ہے نا، تو وہ ہمیں کوسچنز لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ جی میں فلاں جو بدکار کوئی عورت ہے تو ہم اس کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ یہ بڑا نیکی کا کام ہے. اس قسم کے سوالات ہمارے پاس اکیڈمی میں آتے رہتے ہیں، تو میں پھر ان کے سامنے یہی دلائل رکھتا ہوں. ویڈیوز کی شکل میں، ظاہر میں خود تو بات نہیں کرتا، ویڈیوز بھیج دیتا ہوں کہ اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ کسی بدکار عورت کے ساتھ شادی کی جائے. اب یہ ایکسٹرا آرڈنری کوئی معاملہ ہے کہ کوئی عورت واقعتاً توبہ کر لیتی ہے اور نیکی کے راستے پہ آ جاتی ہے، پھر ایک معاملہ الگ ہوگا. لیکن یہ رسک والا معاملہ ہوتا ہے بھائی. اتنی بڑی نیکی نہ کریں اچانک، یعنی آپ کو تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی عادت نہیں ہے اور آپ اتنی بڑے لیول کی نیکی کرنا چاہ رہے ہیں، ہاں، اور نیکی گلے نہ پہ جائے تھوڑے، اس لیے اس کو آخری درجے میں وائڈ کریں. ہاں، اس قسم کی نیکی کرنے کے چکر میں آپ بالکل ہی نہ جاتے رہیں، اور پھر عموماً اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی بگڑ جاتی ہے، حالانکہ وہ نیکی نہیں کوئی کر رہا ہوتا، یہ سارا کا سارا معاملہ وہ ایک شہوت کا ہی چل رہا ہوتا ہے. نیکی کو کس نے دیکھنا ہوتا ہے؟ یہ صرف ایکٹنگ ہوتی ہے. جس طرح ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بھی کہتے ہیں کہ میں عوام کی خاطر جیل کاٹ رہا ہوں، میں عوام کی خاطر باہر کے ملک چلا گیا، میں عوام کی خاطر شہید ہو گیا. عوام کی خاطر نہیں، اپنی کرسی کی خاطر سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے کھاتے میں ویسے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں. جب کبھی کرسی ملے تو وہ کرسی تو کوئی نہیں چھوڑتا. عوام کی خاطر کرسی کبھی نہیں چھوڑی. جب اتارے جاتے ہیں تو پھر ان کو دیکھیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں عوام کے لیے انہوں نے جان دے دینی ہے. تو اس طریقے سے اس طرح کے معاملات میں بھی ذرا غور و تفکر کیا کریں، اور اس قسم کی نیکی اپنے گلے میں ڈالنے سے پہلے یہ پھندہ ہی نہ بن جائے آپ کا کہیں، تو 10 دفعہ سوچیں. اور بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی نیکی سے وائڈ ہی کریں. آپ یہ کسی اور کے ذمہ لگا دیں نیکی، آپ بچ جائیں اس معاملے میں. ٹھیک ہو گیا. علمی پوائنٹ نمبر 8، اسی سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمان مردوں کو حکم دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی مبارک زبان سے کہ مؤمن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس کے بعد مومنہ عورتوں سے حکم فرمایا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اور اس کے بعد ان کے پردے کا ذکر ہوا. لیکن نگاہوں کی جو حفاظت کا معاملہ ہے یہ مردوں کو پہلے حکم ہوا ہے. اگر عورت بے پردہ ہے تو بھی, پردے میں ہے تو بھی, مرد نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نامحرم کی طرف نہیں دیکھنا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام سے جب اچانک اٹھ جانے والی نظر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ میں اپنی نظر کو ہٹا لوں. جس کو لوگ کہتے ہیں پہلی نظر معاف ہے, یہ پہلی نظر کے الفاظ نہیں ہے, اچانک اٹھ جانے والی نظر. یعنی اگر کسی کو یہ پتا چل گیا کہ کوئی نامحرم عورت سامنے سے آ رہی ہے اور وہ دور ہے ابھی, تو یہ نہیں کہ جب وہ قریب آئے تو آپ نے ایسے کر کے دیکھ کے تو پہلی نظر پوری کرنی ہے, یہ دوسری ہوگی. اچانک اٹھ جانے والی نظر معاف ہے, پہلی نظر معاف نہیں, پہلی بھی پکڑ دی جائے گی اگر آپ نے جان بوجھ کے ڈالی ہے. صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری نظر کسی عورت پہ اچانک اٹھے اور وہ تمہیں بھلی لگے تو اپنی بیوی کے پاس جاؤ, اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیوی کے پاس بھی وہی چیز رکھی ہے جو اس عورت کے پاس ہے. تو یہ نبی علیہ السلام نے ایک سیکس ڈسپلن کے طور پر چیز سکھائی, اور یہ حقیقت بات ہے. جب کوئی عورت انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر وہ ایک نارمل عورت ہوتی ہے, اور جب وہ حاصل نہ ہو تو اس کے لیے وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری عورت ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں آپ کو ملنا بھائی, گاڈ اورینٹڈ ہوں اور ایک ہی بیوی کے ساتھ سکون کے ساتھ گزارا کریں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی رشتہ قائم کرنا ہے تو آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہمارے مفتی صاحب سے آپ رابطہ کریں, لیکن کوئی اور راستہ اختیار نہ کریں. بالکل, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے سورۃ النساء کے اندر. حکم نہیں دیا, حکم ایک کا ہی دیا ہے, اور کہا کہ اگر خدشہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کرو, لیکن اجازت 4 کی دے دی ہے کہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو ضرور کرے. اس کو اللہ تعالیٰ نے مشروع ٹھہرایا ہے, اور اس کے لیے بیوی کی ریاست کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے شرعی طور پر. اس طرح کا کوئی قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے ساتھ میچ نہیں کرتا جس میں آپ بیوی سے پوچھیں. ہاں, بیوی کو بتانا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے ساتھ ہو کر آپ کی رخصتی کروائے دنیا سے. ہاں, بعض اچھی بیویاں بھی ہیں, وہ اپنے خامدوں کی دوسری شادی خود کروا دیتی ہیں اگر کوئی جینون مسئلہ ہو, اولاد نہ ہو رہی ہو یا کوئی اور ایشو ہو تو وہ کروا بھی دیتی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا نامحرم عورتوں کے پاس جانے سے بچو. کسی نے پوچھا دیور اور جیٹھ کے بارے میں, تو آپ نے فرمایا وہ تو موت ہے. یعنی بھابھی اور دیور, جیٹھ اور بھابھی کا بھی پردہ ہے اسلام میں. ایٹ لیسٹ ایک گھر میں رہتے ہوئے نگاہوں کا پردہ تو کرنا ہی کرنا ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے, اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی بیعت کی خاطر بھی کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا, اتنی احتیاط کی ہے. آپ کے بزرگان دین تو مریدنیاں کیچ کرتے تھے نا. ہاں, مریدنی جو ہے وہ چبارے سے چل پڑی اور پیر صاحب بخارے سے چل پڑے اور دونوں آ کے نہر والے پل پہ ملے. ہاں, اور سنارا کون ہے؟ ثاقب رضا مصطفی صاحب حافظہ اللہ تعالی. یہ اپنے بزرگان دین کی کرامات بتا رہے ہیں, یعنی کرتوت بتا رہے ہیں کرامات کے نام کے اوپر. کرتوت ہی ہے نا. مریدنی کو پکڑ کر نیچے اتار دیا. ہاں, پکڑنے کے الفاظ ہیں اس میں, کیچ کیا. نبی علیہ السلام نے بیعت کے لیے بھی کبھی ایسا معاملہ نہیں کیا. المعجم الکبیر طبرانی میں آتا ہے, اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا, نبی علیہ السلام نے اگر عورتوں سے بیعت کا کوئی معاملہ کرنا ہوتا تھا تو ایک کپڑا ہوتا تھا جو آپ پکڑتے تھے, اور پردے میں عورتیں دوسری طرف اس کپڑے کو پکڑتی تھی, اور یہ بھی ایک تسلی کے لیے. ادروائز صرف زبان سے ہی بیعت ہو جاتی ہے, لیکن بعض اوقات کسی نے وہم نکالنا ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام پھر یوں کر لیتے تھے کہ چلیں ان کی تسلی ہو جائے. المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے, اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی اس حدیث کو لے کے آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی کسی نامحرم کو ہاتھ لگائے, یہ اس سے بدتر ہے کہ کسی شخص کے سر میں لوہے کا کیل ٹھونکا جائے.
یعنی وہ جو تکلیف ہے نا، اس سے زیادہ تکلیف نامحرم کو ٹچ کرنے کی ہے. اگلے معاملات تو چھوڑ دیں، صرف ٹچ کرنے کی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں اور مشکات میں بھی موجود ہے کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ جی یہ جناب استاد شاگرد کا رشتہ ہے، پہلے تو استاد شاگرد ہوتا ہے، پھر آپ کی چاچیاں بن جاتی ہیں. مفتی صاحب پہلے اس کو شاگرد نہیں بناتے ہیں اور بعد میں ایک مدرسہ کھول کے دیتے ہیں، اور بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ آپ کی چچی بن گئی ہیں. تو بھائی اس طرح کے جو گھیرو ڈالنے والے علماء ہیں یا باقی لوگ بھی، یونیورسٹیز کے اندر بھی اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے. یہ ہمارے جو بھائی ہیں اقرار الحسن، وہ آئے دن اس قسم کے واقعات ایکسپوز کرتے رہتے ہیں یونیورسٹی لیول کے اوپر بھی. تو مرد و عورت کا اس حوالے سے تنہائی میں جانا وہ شیطان کے وسوسے سے خالی نہیں ہے. اگرچہ ان میں کوئی ایک پاک دامن بھی ہو، تب بھی دوسرے پہ تو شیطان چڑھا ہوا ہے نا، وہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. نمبروں کی لالچ میں فیل کرنے کی دھمکی لگا کے اس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں. اس لیے اسلام میں سیکس ڈسپلن اس لیول کا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھے اسلام کی دو چیزیں ٹاپ آف دا لسٹ پسند ہیں. نمبر 1 عقیدہ توحید، کہ جو آپ کو دنیا کے ہر غم سے آزاد کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے بت سے آپ کو آزادی دے دیتا ہے، ایک خدا کے آگے آپ جھکتے ہیں. اور دوسرا، سیکس اتنا امپورٹنٹ جذبہ تھا کہ اسلام نے جو سیکس ڈسپلن رکھا ہے، یعنی نگاہوں کی حفاظت، ٹچ کرنا تو دور کی بات، سیکس اتنا امپورٹنٹ جذبہ تھا کہ اسلام والا ہی سیکس ڈسپلن چاہیے تھا اس معاشرے کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے. ورنہ آپ یورپ امریکہ کی حالت دیکھ لیں کہ خاندانی نظام ان کا ٹوٹ گیا، اسی لیے آپ کو وہ وہاں پہ بلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ماشاء اللہ تعالی خاندانی نظام میں امت میں اضافہ کرنے میں ٹاپ آف لسٹ ہیں. اس لیے مسلمانوں کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے، جو تعداد بڑھ رہی ہے نا، وہ نان مسلم مسلمان کم ہو رہے ہیں، زیادہ ہماری اپنی آبادی کی وجہ سے ہماری تعداد دنیا میں بڑھ رہی ہے. اسی لیے آپ کو امیگریشن آفر کی جاتی ہے. تو ان کا خاندانی نظام تو برباد ہو گیا ہے سیکس ڈسپلن کے ٹوٹنے کی وجہ سے. وہاں کی عورت تو کموڈٹی ہے، مظلوم ہو چکی ہے. یہاں کی عورتوں کے تو نخرے نہیں دیکھے جاتے. وہ اگلے دن مجھے کسی نے پوسٹ بھیجی فیس بک کی ای میل میں، تو اس میں 2 ہاتھ دکھائے ہوئے تھے. ایک ہاتھ تھا جو بیچارہ میلا کچیلا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کمانے والا ہاتھ، اور ایک بالکل سفید ہاتھ جس میں زیور بھی تھا اور نیل پالش بھی لگی ہوئی تھی، اور اس پہ لکھا ہوا تھا خرچ کرنے والا ہاتھ. ٹھیک ہے، تو یہاں تو عورتیں صرف خرچ کرتی ہیں، کمانے والے تو بیچارے مرد ہیں. اس طرح کی عزت عورت کو کہیں نہیں ہے، یہ اسلام نے عزت دی ہے. چھوٹی عمر میں باپ اس کی نگہبانی کرے گا، جوانی میں اس کا خامند ہوگا اس کے سر پہ، بڑھاپے میں اس کی اولاد اس کی دیکھ بھال کرے گی. تو اسلام نے عورت کو جو عزت دی ہے وہ کمال چیز ہے، اور سیکس ڈسپلن کمال کا جی، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں تھا اس فتنے کو ایڈریس کرنے کا. علمی پوائنٹ نمبر 9، وہ سورۃ النور میں عورتوں کے پردے کا ذکر آیا. پہلے تو ذکر آیا کہ مؤمنہ عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، پھر اس کے ساتھ ذکر ہوا کہ مسلمان جو عورتیں ہیں وہ اپنے اوپر ایک الگ سے اوڑھنی لیں گی جس سے وہ اپنا سینہ ڈھانپ سکیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسا معاملہ ہے جو مرد کے لیے اٹریکٹیو ہے. تو وہ ایک اوڑھنی اپنے اوپر لیں گی، اور ان کے زیور کی چھنکار بھی گھر سے باہر نہ سنائی دے. یہ سورۃ النور میں آیا. اور سورۃ الاحزاب میں آیا کہ جلباب لیں گی، گھونگھٹ، یعنی اوپر بھی، وہ سر کے اوپر بھی اس طرح کا جو سامنے لٹکا ہو، جس کی ماڈرن فارم اب برقعے کی شکل میں. یہ ذرا اس سے آسان والا معاملہ ہے کہ سر بھی ڈھانپا جاتا ہے، چہرے کا بھی نقاب ہو جاتا ہے. کسی کو چہرے کے نقاب کرنے میں مسئلہ ہے، وہ میڈیکل ماسک یوز کر لے، فیس ماسک یوز کرے. لیکن جن لوگوں کے نزدیک چہرے کا پردہ نہیں ہے، باقی سارے پردے کے وہ بھی قائل ہیں، ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو پرفتن دور ہے، اس میں تو اجتہاداً آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کہتے کہ جی جہاں کئی ایک معاملات میں اجتہاداً آپ نے کہا کہ یہ فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس سے بڑا تو کوئی فتنہ نہیں تھا. پھر اللہ کا جو مزاج ہے وہ تو قرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ عورت کے پاؤں کے زیور کی چھنکار بھی گھر سے باہر نہ سنائی دے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ جو اس زینت کے باہر آشکار ہونے کو برا سمجھتا ہے، تو
چہرے کو بدرجہ اولا زینت سمجھا جائے اور اس کی نمائش لوگوں کے سامنے نہ کی جائے. تو سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب دونوں میں پردے کا ذکر موجود ہے. اور حدیث افک جو بخاری مسلم میں آئی اما عائشہ سلام اللہ علیہا پر جو تہمت لگی، اس کے سٹارٹ میں ہی اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ مبارک عادت تھی کہ جب کوئی قافلہ کوچ کرتا تھا تو آپ ایک بندے کی ڈیوٹی لگاتے تھے جو بعد میں وہاں پر کوئی بچا کھچا سامان ہوتا وہ سمیٹ کر لے جاتا. تو سیدہ عائشہ کا ہار گم گیا تو وہ اسی جگہ پہ بیٹھ گئی، قافلہ آگے چلا گیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اوپر بیٹھی ہوئی ہیں کہ نہیں. اس زمانے میں علم غیب تو ہوتا ہی نہیں تھا. جی یہ بھی نکلتا ہے اس میں سے، ورنہ صحابہ کرام جن کے گھوڑے کے قدموں کی خاک تم بتاتے ہو اپنے بابوں کو، ان کو تو پوری کائنات رائی کے دانے کی طرح ہتھیلی پہ نظر آ رہی ہے. جو صحابہ وہ اونٹ ہانک رہے تھے عائشہ کا، ان کو تو نہیں نظر آیا. یہ سب جھوٹی باتیں مشہور کی ہوئی ہیں. تو قافلہ آگے چلا گیا تو وہ صفوان بن معطل صحابی تھے، وہ آئے. سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں کہ میں اونگ رہی تھی اور اسی دوران میرے چہرے سے پردہ ہٹ گیا تو انہوں نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے فوراً اپنے آپ کو ڈھانپ لیا تو وہ پھر بالکل سر جھکا کے اونٹنی کے آگے چلے گئے اور میں اس اونٹنی پر سوار ہو کر آئی. اس میں الفاظ ہیں عائشہ کے کہ اس صحابی نے مجھے چہرہ کھلنے کی وجہ سے اس لیے پہچان لیا کہ آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھ رکھا تھا. یعنی آیت پردہ کے بعد اما عائشہ پردہ کرتی تھی. اور ہمارے جو استاد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ صرف امہات المومنین کے لیے پردہ ہے، اور بھائی امہات المومنین ہی مسلمان عورتوں کے لیے آئیڈیل ہیں. پلس صرف امہات المومنین نہیں، مسلمان عورتوں کا بھی ذکر ہے سورۃ الاحزاب میں اور سورۃ النور کے اندر. تو قرآن کا مزاج اور احادیث بالکل واضح ایک طرف اشارہ کرتے ہیں کہ چہرے کا پردہ اسلام میں ہے. باقی میری تفصیلاً اس پہ ویڈیو ریکارڈ ہے. اور یہ عورت کی کوئی تذلیل نہیں ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ، عورت کا مطلب کیا ہے؟ چھپانے کی چیز. عورت عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ چھپانے والی چیز، یہ عزت دی گئی ہے. فرائڈ نے تو ابھی آپ کو بتایا نا کہ سیکس سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، مزین کر دی گئی ہیں اٹریکٹ فل چیزیں انسانوں کے لیے. اس میں پہلے نمبر کے اوپر من النساء، پہلے نمبر کے اوپر عورتیں، اور عورتوں کے لیے مرد، وائس ورثہ بھی ہے. لیکن عورت کو اللہ تعالیٰ نے ڈومیننٹ کیا، اسی لیے عورت کو پردے کا حکم دیا، مرد کو پردے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے اٹریکٹو بنایا ہے. یہ اس کی حفاظت ہے. جو نان مسلم عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں نا، ان سے اس پردے کی قدر پوچھیں. ہمیں تو اپنی عورتوں کو مرتے دم تک یہ بتانا پڑتا ہے کہ پردہ ضروری ہے. وہاں پہ نان مسلم جیسی مسلمان ہوتی ہیں فوراً حجاب لینا شروع کر دیتی ہیں. پہلے دن ہی ان کو سمجھ آ جاتی ہے، پہلے دن ہی ان کو پتا چل جاتا ہے ان کے مردوں کو کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے. یہاں لوگوں کو پوری زندگی نہیں پتا چلتا کہ داڑھی اسلام میں سنت ہے، یہ فرض ہے. اپنی انٹینسٹی میں فرض ہے داڑھی، اتنی داڑھی جس سے چہرے کی کھال چھپ جائے. مٹھی رکھیں بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم اتنی داڑھی رکھنا یہ فرض ہے. اس کے اوپر میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈ ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 10 آخری، یہ آپ لوگوں کے لیے شاید اٹریکٹ فل ہو، کیونکہ آپ میں سے اکثر غیر شادی شدہ بیٹھے ہوں گے. کتنے ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. او بس تلے ہی کر لو. ہاں، سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے سینئر جو مسلمان ہیں نا، یعنی ہمارے ماں باپ، آسودہ حال لوگوں کو حکم دیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی ماں باپ کے حقوق انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں، اولاد کے حقوق بھی بیان کریں. تو یہ اولاد کے حقوق بیان ہوئے ہیں سورۃ النور میں. اسپیسیفکلی تو جو غلام اور کنیزیں ہیں ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کے مالکوں کو، اولاد کے لیے تو بدرجہ اولا ہو جائے گا نا، کیونکہ اولاد کا تو زیادہ حق بنتا ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ غیر شادی شدہ جو تمہارے انڈر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی شادی کروا دیا کرو. اگر وہ غریب بھی ہیں نا تب بھی تم ان کی سرپرستی کرو، تم خرچہ اٹھا لو، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا، لیکن تم ان کا خرچہ اٹھا کے ان کی شادی کروا دیا کرو. تو اولاد تو بدرجہ اولا اس میں شامل ہے. پلس اگلی بات وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے نکاح کرنے کی، یعنی ان کے پاس بالکل ڈیٹم لیول کا بھی کوئی خرچہ اٹھانے والا معاملہ نہیں ہے، نہ کوئی رہائش ہے، نہ وہ بیوی کو کپڑے پہنا سکتے ہیں، کھانا پینا دے سکتے ہیں، تو انہیں چاہیے پھر وہ پاک دامن رہے. یعنی شادی تو ظاہر ہے ان کی نہیں ہوگی، یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی بھی شادی کروا دو. وہ جو ایک جعلی روایت ہے جی، ایک غریب آیا، نبی علیہ السلام نے کہا شادی کرو، اور غریب ہو گیا، پھر کہا دوسری کرو، اور غریب ہو گیا، پھر کہا تیسری کرو. پتہ نہیں یہ کس دل جلے نے حدیث بیٹھ کے گھڑی ہے. چوتھی شادی ہوئی تو پھر وہ امیر ہویا، چوتھی شادی تک تو قبر ہی جائے گا. یہ جھوٹی روایتیں. قرآن میں بالکل واضح ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت نہیں دی وہ پاک دامن رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے، پھر ان کی شادی ہوگی. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم کی، اے نوجوانوں کے گروہ، جس کے پاس استطاعت ہے وہ شادی کرے، نکاح کرے. نکاح کرنا تمہاری نگاہوں کے نیچا رہنے، تمہاری عفت اور عصمت یعنی کہ شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جس میں استطاعت نہیں ہے تو وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو کم کرے. یعنی وہ مرد ہے، شہوت کو ٹھنڈا کرے گا روزہ رکھ کے. یہاں استطاعت سے مراد اس کا نامرد ہونا نہیں ہے، استطاعت سے مراد ہے فائنینشیل استطاعت ہی نہیں کہ خرچہ اٹھا سکے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا، زبان اور شرمگاہ. 2 داڑوں کے درمیان اور 2 ٹانگوں کے درمیان، یہ جو 2 جگہیں ہیں، ان کی حفاظت کی کوئی گارنٹی دے تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے یہ بشارت دی. اور جس کی شادی ہو جائے اور اچھی ہو جائے تو وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، دنیا برتنے کی چیز ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے جس پہ میں آج کی گفتگو کنکلوڈ کروں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنیاد پہ شادی کی جاتی ہے. نمبر 1 مال و دولت. اس زمانے میں لوگ اس کے ذریعے بھی امیر ہونا پسند کرتے تھے، آج کل بھی کرتے ہیں. نمبر 2 خاندان، اونچا حسب و نسب. نمبر 3 خوبصورتی. اور نمبر 4 دینداری. یعنی یہ 4 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کوئی عورت سلیکٹ کی جاتی ہے. مال و دولت والی ہو، اچھے خاندان سے ہو، خوبصورت ہو اور دیندار ہو. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تم دیندار عورت کے ساتھ شادی کرو اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لو. یعنی نبی علیہ السلام نے کہا یہ 4 چیزیں نا پرائورٹی تم نے دین کو دینی ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں. لوگ تو ویسے پرائورٹی دولت کو دے رہے ہوتے ہیں، خوبصورتی کو دے رہے ہوتے ہیں، خاندان کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ پہلے نمبر پہ جو چیز تم نے کنسیڈر کرنی ہے وہ دینداری کرنی ہے. اگر دینداری ہے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. دیندار عورت کے ساتھ شادی کر کے کامیابی حاصل کرو. تو جو بھی آپ میں غیر شادی شدہ بیٹھے ہیں یا جن کی طلاق ہو چکی ہے یا جو دوسری تیسری چوتھی کے چکر میں ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نیک بیویاں دے جن کے ذریعے وہ آخرت کما سکیں. ہاں، اور اگر آپ کی آخرت برباد ہونے والی ہے تو بھائی اسی طریقے سے آپ کو روزوں کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ رکھے. ٹھیک ہے جی. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اینڈ پہ ہم وسیلہ اور توسل کے طور پر دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا.
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، چائنا کے مسلمان، یمن میں، عراق میں، افغانستان میں، ایران میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول و منظور فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔